کہ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن حکام نے چھاپے کے دوران فائرنگ کرکے ایک خاتون کی جان لے لی ہے۔ امیگریشن آفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ مشتعل مظاہرین نے گاڑی سے اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ میئر منیاپولیس نے واقعہ امیگریشن حکام کی لاپرواہی قرار دے دیا۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امیگریشن حکام کا دعویٰ کہا کہ خاتون ICE آفیسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی ہے۔ ہلاک ہونے والی خاتون بدنظمی پھیلا رہی تھی۔ عالمی منظرنامے سے یہ خبر ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن حکام نے چھاپے کے دوران فائرنگ کرکے ایک خاتون کی جان لے لی ہے۔ امیگریشن آفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ مشتعل مظاہرین نے گاڑی سے اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ میئر منیاپولیس نے واقعہ امیگریشن حکام کی لاپرواہی قرار دے دیا۔ امریکی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے وینزویلا کی ناکہ بندی سے بچ نکلنے والے روسی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا ہے۔ US یورپی کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی کوسٹ گارڈ اور فوج نے مشترکہ کارروائی کے ذریعے آپریشن مکمل کیا۔ روسی تیل بردار جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ قبضے میں لیے گئے آئل ٹینکر پر موجود روسی شہری واپس کرے۔ ٹینکر پر موجود شہریوں کے ساتھ انسانی سلوک اپنایا جائے۔ امریکہ روسی شہریوں کی جلد واپسی میں رکاوٹ نہ بنے۔ صورتحال پر گہری نظر ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آئل ٹینکر قبضے میں لینے کے مشن میں برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ امریکہ کی درخواست پر جہاز کو قبضے میں لینے کے لیے معاونت کی ہے اور امریکہ کو معاونت بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آئل ٹینکر قبضے میں لینے کے مشن میں برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ امریکہ کی درخواست پر جہاز کو قبضے میں لینے کے لیے معاونت کی ہے۔ امریکہ کو معاونت بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو کا GDP بڑھا کر 5% تک پہنچایا ہے۔ نیٹو کے بڑے حامی اپنے واجبات ادا نہیں کر رہے تھے۔ امریکہ بے وقوفی سے ان سب کو ادائیگی کر رہا تھا۔ اب نیٹو کے حامی فوراً ادائیگی کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مداخلت نہ کرتا تو اس وقت روس کے پاس پورا یوکرین ہوتا۔ امریکہ نہ ہو تو روس اور چین کو نیٹو کا ذرا خوف نہیں۔ شک ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم ہمیشہ نیٹو کے لیے موجود رہیں گے، چاہے وہ ہمارے لیے موجود ہو نہ ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ واحد قوم جس سے روس اور چین زندہ ہے وہ امریکی قوم ہے۔ میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کی۔ ناروے جو نیٹو کا رکن ہے اس نے نوبل امن انعام کے لیے میرا انتخاب نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے نیوز بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ وینزویلا کے تیل معاہدے پر امریکہ کا مکمل کنٹرول برقرار ہے اور تیل کی مارکیٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ترجمان کے مطابق تیل کی فروخت سے حاصل رقم امریکی اکاؤنٹس میں جمع ہوگی، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تیل کمپنیوں کے سربراہان کی ملاقات جمعے کو متوقع ہے۔ کیرولین لیوٹ نے بتایا کہ امریکہ پابندیوں پر سختی سے عمل کرائے گا۔ بحیرہ اوقیانوس میں آئل ٹینکرز کے عملے کو قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔ گرین لینڈ سے متعلق ترجمان نے کہا ہے کہ تمام آپشنز میز پر ہیں اور سفارتکاری پہلا راستہ ہے، جبکہ وینزویلا کے انتخابی ٹائم ٹیبل سے بات کرنا قابل از وقت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ کا مقصد وینزویلا کو مستحکم کرنا ہے اور موجودہ صورتحال میں تبدیلی کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کے مطابق تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم وینزویلا کے عوام پر خرچ کی جائے گی، جبکہ امریکہ 30 سے 50 ملین بیرل تیل خریدنے کے معاہدے پر کام کر رہا ہے۔ مارکو روبیو نے گرین لینڈ سے متعلق کشیدگی پر کہا ہے کہ آئندہ ہفتے ڈنمارک کے حکام سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکی سلامتی کو خطرہ ہو تو صدر کے پاس فوجی ذرائع استعمال کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تاہم بطور سفارتکار امریکہ مسائل کے سفارتی حل کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکی دعووں کے جواب میں یورپ کا ڈنمارک کے حق میں دو ٹوک موقف۔ یورپی رہنماؤں کی گرین لینڈ پر کسی بھی غیر قانونی قبضے یا مداخلت کی مخالفت۔ یورپی ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ صرف ڈنمارک اور اس کے عوام کریں گے۔ گرین لینڈ کی خود مختاری پر کسی بھی مداخلت کو ناقابل قبول کیا جائے گا۔ گرین لینڈ کسی اور کا نہیں، وہاں کے عوام کا ہے۔ گرین لینڈ آرکیٹیکٹ میں اہم مقام ہے جسے محفوظ ہونا چاہیے۔
अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की मुमकिन नई फौजी कार्रवाइयों की तैयारी। वेनेजुएला मिशन के बाद अमरीका फौजी तैयारों की बड़ी तादाद में बरतानिया आमद। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के हवाई अड्डों पर तैनात। अमरीकी C-17 और AC-130J तैयारे शामिल हैं। AC-130J तैयारे खुफिया कार्रवाइयों में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को फ़ज़ाई मदद देते हैं। अमरीकी तैयारे मशरक़ वस्ती में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा का गैर मुल्की फ़ौजी सरगर्मियों में तबसरे से इनकार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के अमरीकी मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। मशरिक़ वस्ती समेत इलाक़ाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने चेयरमैन ऐवान नुमाइंदगान ब्रायन मास और रुकन कांग्रेस ग्रेगरी मैक्स से भी मुलाकात की है। T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को पहले मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 4 विकेटों पर 17वें ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरहान 51 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 24, शादाब ने 18, कप्तान सलमान अली आगा ने 16 रन बनाए। धुंध से मुतालिक खबर आपको दें कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवे को धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पिशावर से गाजी खिजर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज बेग से बालकसर तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला बंद है। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। M14 को खड़पा से ईसा खेल तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। बावलपुर, कसूर और पत्तोकी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा 14 अफराद जख्मी हो गए। बावलपुर में 2 गाड़ियां ट्रेलर से टकरा गई हैं, 3 अफराद जख्मी हुए। कसूर में चूनिया रोड पर 2 गाड़ियों में तसादम 7 अफराद जख्मी हो गए। पत्तोकी में कार और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की गई। लाहौर का आज दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइएगा मौसम का हवाल। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अगर मौसम की सूरत हाल की बात करता चलूँ तो पिछले 3 से 4 रोज से सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही थी। आज उस किस्म की सूरत हाल नहीं है, बल्कि जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कमी देखने में आई है। ताहम दूसरी तरफ अंदरूने लाहौर की अगर धुंध की बात करता चलूँ तो धुंध भी जो है वो आज ना होने के बराबर है। ताहम लाहौर के जो बाहर लाहौर से दूसरे शहर हैं वहाँ पर जो धुंध है उधर उनका बरकरार है। अगर लाहौर के दर्जा हरारत की बात कर चलें तो महकमे मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक लाहौर का आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 5 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस स्मोक पर मुकम्मल काबू पाने के लिए जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से बारिश की पेशनगोई की गई थी, लेकिन लाहौर में जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात अब भी जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सरबराही में सीनियर क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास। PTI वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। इजलास में फैसला महमूद खान चकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। इजलास में 8 फरवरी एहतजाज के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनेद अकबर और दीगर शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 93 पैसे कमी कर दी गई है। कीमतों में कमी नवंबर के फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई है। सारिफिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की फी यूनिट कीमत में 93 पैसे कमी कर दी गई है। दाखिला सिंध ज़ैल हसन लंजार का कहना है कि डाकुओं के पास टैंक नहीं है, एंटी एयरक्राफ्ट गन से हैं, इसी वजह से पुलिस को नुकसान भी उठाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा से असला आना भी सीरियस इशू है। मेरी नॉलेज है तो उसमें टैंक वगैरह तो नहीं है, लेकिन यकीनन इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं
اور سیریس قسم کے یہ 12.7 ہے یا R75 ویپن ہے وہ ان کے پاس بالکل ہیں، جس کی وجہ سے ہی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی اتنا ڈیمیج ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں، اور پولیس بھی تھوڑی سی ریلکٹنٹ رہی ہے۔ اور یہ تو آپ ہم نے بھی کوشش کی ہے تھرو انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کہ یہ جو آ رہا ہے اس کی سپلائی لائن اس کو بند کرنا ہے۔ اب لاسٹ جو ہم نے آپریشن کیا ہے جو سندھ پولیس نے راجن پور میں وہاں کی پولیس کے ساتھ، تو اس میں کافی ڈیمیج کیا ہے، ان کے ویپنز جو ہیں جو کہ سیریس نوعیت کے اور جنگی ویپنز تھے۔ اور اس میں جو میری نالج میں اب تک ہے اس میں کے پی کی سائڈ سے اسلحہ آ رہا ہے اور وہ بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے۔ اس پہ ہم سب کو بیٹھ کر اور اس کو روکنا پڑے گا، انلیس یہاں پر پھر پرابلمز ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو صوبے کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ صوبے کی ماں، بہن اور بیٹی کسی سے کم نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو پنجاب کی تقدیر بدل کے رکھ سکتی ہے۔ پنجاب کی جو بیٹی ہے، پنجاب کی جو ماں ہے، پنجاب کی جو بہن ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ جو چاہے اچیو کر سکتی ہے ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی تعداد میں پنجاب کی مائیں، پنجاب کی بہنیں، پنجاب کی بیٹیاں جب میدان میں نکل آئیں گی تو پنجاب کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کوئی گلی ایسا نہیں رہے گی، کوئی محلہ ایسا نہیں رہے گا، کوئی کچھ ایسا نہیں رہے گا جہاں ہیلتھ کے یہ گارڈینز پہنچ کے لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی بیماری کی تشخیص کراؤ، اگر آپ کے لیے کوئی ادویات کی ضرورت ہے، کسی چیک اپ کی ضرورت ہے تو ہم گھر پہ آپ کو کر کے جائیں گے۔ اور یہ پورے پنجاب کے لینتھ اینڈ بریڈتھ تک یہ سہولت اویلیبل ہے، جن کو ہم کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کہتے ہیں۔ اور آپ کے جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جن کو آپ موبائل ہاسپٹلز کہتے ہو، وہ لوگوں کے گاؤں میں جا کر علاج کر رہے ہیں، اور آپ 3 کروڑ سے زیادہ پنجاب کے میں بسنے والوں کا وہ علاج کر چکے ہیں۔ اور اب آپ کے ذریعے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل تیار ہوگا۔ یہ میرے اس خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا۔ جو میری گورننس ہے اس کا کیا ماڈل ہے کہ لوگوں کو چل کے حکومت کے پاس نہ آنا پڑے، حکومت چل کے لوگوں کے دروازے پہ جائے۔ جیسے ستھرا پنجاب جو کہ دنیا میں بہت پاپولر ہوا، دنیا میں مشہور ہوا، دنیا نے ایکنالج کیا کہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ صفائی کا پروگرام ہے۔ پورے پنجاب کے تمام شہروں کے اندر کارڈیولوجی یونٹس بن رہے ہیں۔ کل ابھی جہلم میں افتتاح ہوا ہے۔